نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ رب العزت خالق کائنات کی حمد و ثنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزانہ اور حقیرانہ ہدیہ درود و سلام کے بعد تمام احباب اور سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ تعالی، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کے احسان سے ماہ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں یہ چند لمحات اس کے محبت میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں ہم بسر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اپنی رحمت اور اپنے کرم کا صدقہ ہم سب کو عنایات اور مہربانیاں نصیب فرما دے۔ آج کی اس نشست میں جس مضمون پر میں اظہار خیال کرنا چاہ رہا ہوں اور جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ماہ رمضان المبارک کے ان الوداعی ایام میں، ان الوداعی ایام کے اندر ان چیزوں کو مد نظر رکھنے کی ہے کہ جو ہمیں بحیثیت مسلمان بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے برکتوں والا مہینہ تھا، رحمتوں والا مہینہ، یعنی اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ اس کی عنایات، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مہربانیاں ہم سب کے شامل حال رہی ہیں۔ مگر ایک بات جو بڑی اہم ہے سمجھنے والی، وہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس کی اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں ہم لوگ۔ تو آج اس حوالے سے جس مضمون پر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ اسی فکر کو تازہ کرنے کے لیے ہے اور اسی بات کو سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم اس بات کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے کس طرح سے اس پریشانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کس طرح سے اس وقت کی قدر کرتے ہوئے اپنے لیے آسانی کا سامان کرنا ہے۔ سامعین دی وقار، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیات بینات میں سے سورہ الاعلیٰ کی 2 آیات مقدسہ تلاوت کی ہیں۔ ان آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العزت نے ہماری ایک بیماری بیان فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی یہی طریقہ ہے اور اصول ہے، اگر کوئی ڈاکٹر ہماری بیماری کو جان لے، پہچان لے، تو ہم اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اس کو بڑی اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اسے لوگ اچھا معالج سمجھتے ہیں۔ لیکن آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ ہمیں بیماری بتائے اور علاج نہ بتائے تو کیا اسے کوئی اچھا طبیب اور ڈاکٹر سمجھے گا، جانے گا، مانے گا، کہے گا؟ ہرگز نہیں کہے گا، ہرگز نہیں کہے گا۔ اچھا معالج اور طبیب اور ڈاکٹر وہی ہوگا کہ جو بیماری کے ساتھ ساتھ علاج بھی بتائے گا۔ قربان جائیں اس خالق کائنات پر، اس کی رحمت پر، اس کی شان پر، اس کی عزت پر۔ اس نے ہماری بیماری بھی بیان فرمائی اور بیماری کے ساتھ ساتھ اس نے علاج بھی بیان فرمایا ہے۔ اور یہ بیماری ایسی ہے سامعین دی وقار، ایسی بیماری ہے کہ اس بیماری کو اگر آج ہم اس ماہ رمضان کے الوداعی ایام میں توجہ سے دیکھیں اور سمجھیں تو آسانی سے بات سمجھ آ جائے گی، اور وہ یہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا: بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہاری پریشانی یہ ہے اور تمہاری بیماری یہ ہے، تمہاری کمزوری یہ ہے، تمہاری سستی یہ ہے، تمہاری غفلت یہ ہے، تمہارا کم دھیان کرنا یہ ہے، تمہاری لاپرواہی یہ ہے۔ کیا؟ تؤثرون الحیات الدنیا، کہ تم صرف اور صرف
اس دنیا کی حیات کا سوچتے ہو. بڑا خوبصورت جملہ ہے یہ. یعنی یہ زندگی جس کے لیے ہم جی رہے ہیں، یہ زندگی جس کے لیے ہم اپنی ساری زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہماری زندگی ہمیں دنیا میں ملی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے تمہاری پریشانی یہ ہے تم صرف اور صرف اس زندگی کا سوچتے ہو. اے رب کائنات، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس طرف دھیان رکھنا چاہیے، کس طرف توجہ کرنی چاہیے؟ تو رب کائنات نے فرمایا والآخرۃ خیر، اس طرف دھیان دو، آخرت بہتر ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں تمہارے لیے سکون اور راحت ہے. اب یہاں تک تو ہم بات سمجھ گئے، مگر جب انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس سے دلیل طلب کی جاتی ہے. اللہ رب العزت کے دعوے پر کس کی جرت ہے کہ دلیل طلب کرے؟ مگر وہ انسان کی نیچر کو جانتا ہے، اس کے سوال کو سمجھتا ہے، اس کی طبیعت اور مزاج کو سمجھتا ہے. تو قربان جائیں اس رب کائنات نے جہاں یہ دعویٰ فرمایا ہے کہ آخرت کی زندگی بہتر ہے، وہیں اس نے ساتھ دلیل بھی ایسی دے دی ہے کہ کوئی کلمہ پڑھنے والا اس دلیل کو رد نہیں کر سکتا، اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس سے منہ نہیں پھیر سکتا، اسے ریجیکٹ نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا، مسترد نہیں کر سکتا. اور وہ کیا فرمایا؟ والآخرۃ خیر، آخرت بہتر ہے، وابقیٰ، اس لیے بہتر ہے کہ اس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ باقی رہے گی، اس کا کوئی خاتمہ نہیں ہے، وہ اینڈ لیس ہے، اس کا کوئی اختتام نہیں ہے. تو تم دنیا کے لیے جو کوشش کر رہے ہو، اگر ساری دنیا بھی کما لو گے، ساری دنیا کے بھی مالک اور حکمران بن جاؤ گے، تو اس دنیا کے ختم ہوتے ہی یہ سب ختم ہو جائے گا. چونکہ دنیا عارضی ہے، میں تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہا ہوں جو بہتر ہے، جس نے کبھی ختم نہیں ہونا، وہ ہمیشہ باقی رہے گی. سامعین دی وقار، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ماہ رمضان المبارک کے اندر رمضان کی برکتیں ہوتی ہیں، اللہ کا کرم ہوتا ہے، کچھ ہماری کوشش ہوتی ہے اور کچھ ہمارا شوق اور ذوق ہوتا ہے کہ ہماری رغبت عبادات کی طرف ہو جاتی ہے، دین کی طرف ہو جاتی ہے، نماز کی طرف ہو جاتی ہے، اللہ اللہ کرنے کی طرف ہو جاتی ہے، اس کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. ہم یہ کرتے ہیں. مگر سامعین دی وقار، یہ جو سب کچھ ہم رمضان میں کرتے ہیں، یہ زندگی تو مسلمان کی ساری زندگی کی ہونی چاہیے. اس کا رمضان غیر رمضان سے کوئی تعلق اور لینا دینا نہیں ہے. مگر بدقسمتی یہ ہے، میں ایک مثال سے اس بات کو سمجھانا چاہوں گا، کتنے ذوق اور شوق سے نماز تراویح ادا کرتے ہیں مسلمان، کتنے ذوق اور شوق سے ادا کرتے ہیں. اچھا عمل ہے، اللہ برکت عطا فرمائے، اللہ اور ذوق اور شوق عطا فرمائے. مگر سمجھنے والی بات یہ ہے، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جس نماز کے لیے اتنی محنت میں اور آپ کرتے ہیں، وہ تراویح کی نماز، وہ سنت نماز ہے، اور 5 نمازیں دل میں اللہ نے فرض کر رکھی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں. اس سنت کے لیے، اس کے اہتمام کے لیے اگر ہماری اتنی کوشش ہے تو ہماری فرض کے لیے کوشش کتنی ہونی چاہیے. یہ کمزوری ہے. جب تک ہم اس کمزوری کو دور نہیں کریں گے اور اپنی آخرت پر توجہ اور دھیان مرکوز نہیں کریں گے، اس وقت تک ہمارے لیے ہدایت کا سامان نہیں ہو سکتا. سامعین دی وقار، میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی، بہت آسانی سے سمجھ آ جائے گی. مگر یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ یہ تب ہی سمجھ آئے گی بات، اور اس پر دھیان اور توجہ تب ہم قائم کر سکتے ہیں، ہم اس فکر کو اپنے اوپر غالب کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دنیا ختم ہو جانی ہے، پھر اس دنیا کی طرف جانا ہے جس نے کبھی ختم نہیں ہونا. اور جو واقعہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ حضرت مجذوب بہلول دانا کا ہے. آپ ذرا غور کریں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اس نام پر کہ اس نام میں 2 چیزیں جمع ہیں، ایک مجذوب، ایک دانا، اور یہ دونوں اپوزٹ ہیں. جو مجذوب ہوگا وہ دانائی کہاں سے دکھائے گا، اور جو دانا ہوگا وہ مجذوب کہاں سے ہوگا. مگر اس حالت جذب کے اندر بھی دانائی کا عالم یہ تھا کہ لوگ یہ نام آپ کو عطا کرنے پر مجبور ہو گئے. حضرت مجذوب بہلول دانا. خلیفہ ہارون رشید آپ کی بڑی قدر کرتا تھا، اس کے پیچھے بڑا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بڑے واقعات گزرے، مشاہدات تھے اس کے. اس نے آپ کو اسپیشل ایکسس دی ہوئی تھی اپنے تک پہنچنے کے لیے کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جب آئیں مجھ سے ملاقات کریں. ایک مرتبہ ملاقات جب ہوئی تو خلیفہ ہارون رشید، اب چونکہ وہ خلیفہ تھا اور اس کا ایک اپنا مزاج تھا، اس نے بڑے طنز کے ساتھ، ایک سٹک تھی اس کے ہاتھ میں، لکڑی سوٹی سٹک تھی اس کے ہاتھ میں،
اور اس نے حضرت مجذوب بہلول دانا کو وہ سوٹی دی، سٹک پکڑائی اور طنز یہ کیا کہ اسے لے جاؤ اور یہ تم اس شخص کو جا کر دے دینا جو تمہیں خود سے بھی بے وقوف ملے، جو تمہیں اپنی ذات سے زیادہ بے وقوف ملے گا، تم یہ سٹک جا کے اس کو دے دینا۔ اللہ کے ولی کا طریقہ، اللہ کے محبوب بندو کا طریقہ حکیمانہ ہوتا ہے، حکمت والا ہوتا ہے۔ وہ سختی والے، جبر والے، تکلیف دینے والے، مقابلہ کرنے والے لوگ نہیں ہوتے، زیادتی کرنے والے، دل توڑنے والے لوگ نہیں ہوتے۔ وہ دلوں کو جوڑنے والے اور اصلاح پیدا کرنے کا سامان کرتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا دیکھیں، حضرت مجذوب بہلول دانا نے وہ سٹک اس سے لی اور معمول کے مطابق ملاقات کر کے رخصت ہو گئے۔ وقت گزرتا گیا، حالات گزرتے گئے، ٹائم گزرتا گیا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت مجذوب بہلول دانا کو خبر ملی کہ خلیفہ ہارون رشید بیمار ہو گیا ہے، اور بیماری بھی اتنی شدید تھی، اسی بیماری میں اس کی وفات ہوئی۔ جب وہ قریب المرگ تھا، موت کے بالکل قریب تھا، تو اس وقت حضرت مجذوب بہلول دانا اس کے پاس تشریف لے گئے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو آپ نے جا کر اس سے یہ فرمایا کہ تمہاری طبیعت کیسی ہے، حال احوال پوچھا، خیر خیریت۔ اس نے کہا کہ طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کیوں، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت کچھ زیادہ اچھی نہیں ہے۔ اس نے پھر یہی کہا۔ آپ نے فرمایا کہ بھائی یہی تو میں جاننا چاہ رہا ہوں، تمہاری طبیعت کو کیا ہوا ہے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، اور ٹھنڈی آہ بھر کے کہنے لگا، لگتا ہے کہ سفر کا وقت ہے، لگتا ہے کہ سفر کا وقت ہے اور سفر پر روانگی ہونے والی ہے۔ آپ نے اس سے یہ فرمایا، اچھا تو کب واپسی ہوگی اس سفر سے؟ تو وہ آگے سے ہنستے ہوئے مذاق میں کہنے لگا اور عجیب سی کیفیت میں کہنے لگا کہ یہ سفر تو کبھی نہ واپس آنے والا سفر ہے، کیونکہ وہ آخرت کے سفر کی بات کر رہا تھا، وہ قبر و حشر کی طرف جانے کی بات کر رہا تھا۔ اب یہ جانتے تھے، مگر چونکہ میسج دینا چاہ رہے تھے، تو خلیفہ ہارون رشید اس سے یہ مجذوب بہلول دانا اس سے یہ فرمانے لگے، اچھا آپ نے کتنے سپاہی ہمراہ لیے ہیں حفاظت کے لیے راستے میں؟ اس نے کہا کیسی بات کرتے ہو، یہ سفر تو اکیلے کیا جاتا ہے۔ اب جیسے خلیفاؤں کا، بادشاہوں کا طریقہ ہوتا تھا، تو آپ نے کہا کتنے تمہارے انتظار کرنے والے، تمہارے گارڈ، تمہارے خدمت گزار کتنے آگے چلے گئے ہیں، جو آگے جا کے پہلے خیمے شیمے لگا کر تمہارے لیے جگہ متعین کر لیں گے، راستے کو دیکھ لیں گے اور تمہارے لیے سب تیاریاں کر کے بیٹھے ہوں گے۔ وہ ہر بات پہ یہی کہتا تھا، کیسی بات کرتے ہو مجذوب، کیسی بات کرتے ہو، کوئی ساتھ جانے والا نہیں، اکیلا سفر کروں گا۔ آپ نے فرمایا ذات راہ کتنا لے کے چل رہے ہو، کتنے عرصے کا کھانا ساتھ ہے؟ وہ اسی طرح کے سوالات کرتے رہے، اور وہ ایک ہی جواب دیتا تھا کہ کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ اکیلا جانے کا سفر ہے، کوئی ہمراہ نہیں ہوگا، اکیلا جاؤں گا۔ جب ساری باتوں پر وہ یہی بات کہتا رہا تو مجذوب بہلول دانا نے ایسے وہ سٹک پیچھے سے اٹھائی اور ہارون رشید کو تھماتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے آپ سے بے وقوف تو تم ہی نظر آئے ہو، یہ سٹک تم واپس رکھ لو۔ کہ دنیا کے سفر پر جب نکلتے تھے اور دنیا کے سفر پر جب جاتے تھے تو اتنی تیاری کر کے، اتنے خادمین لے کر، اتنے سپاہی لے کر، اتنے محافظ لے کر، اتنا ساز و سامان لے کر جایا کرتے تھے، اور اب آخرت کی سفر کی طرف روانہ ہو اور خالی ہاتھ جا رہے ہو، تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس وقت خلیفہ ہارون رشید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ روتے ہوئے یہ کہنے لگا کہ اللہ نے تجھے کیسی دانائی عطا کی ہے، کیسی دانائی عطا کی ہے کہ تو نے کتنی خوبصورتی سے یہ میسج ڈیلیور کر دیا ہے۔ تو سامعین دی وقار، اس طرف سفر سے پہلے کہ جب پریشانی ہو، جب کوئی مددگار نہ ہو اور اس کے سامنے جانے سے رسوائی ہو، میں ایک جملے پر آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، بہت خوبصورت جملہ ہے، بہت خوبصورت جملہ، جس نے بھی کہا اللہ اس کو جزائے خیر عطا فرمائے، اصلاح کا سامان ہے، اور وہ یہ دروازے کھلے ہیں اللہ کی رحمت کے اور توبہ کے اور تائب ہو جانے کے، اس سے تعلق جوڑ لینے کے، اور اس کی رحمت پکارتی چلی جا رہی ہے، اور وہ آواز دے رہا ہے کہ تم نے پھر جو منہ کفن میں چھپا کر میرے پاس آنا ہے تو بہتر ہے کہ پہلے ہی میرے پاس آ جاؤ۔ تو اس چھپا کر چہرہ لے جانے سے بہتر ہے کہ ہم پہلے ہی اس کی طرف رجوع کر لیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس چیز کی معرفت عطا کرے اور اپنے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کسی مصروفیت کی وجہ سے میں جلد اس کو مکمل کر رہا ہوں، انشاءاللہ
کل پھر اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور آخرت کے لیے کوشش کرنے کی توفیق، برکت، ہمت، سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔